ناظرین، طالوت اور جالوت کون تھے؟ طالوت بادشاہ کیسے بنے؟ اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے جالوت کو کیوں قتل کیا تھا؟ پھر اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کیسے عطا فرمائی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہوگا، اور آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں طالوت و جالوت اور حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا جو ملکی نظام چلاتا، اور ایک نبی ہوتا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت و رہنمائی کرتا، اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہود ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی، اور نبوت لاوی ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا درہ امتیاز تھا۔ ناظرین، حضرت شموئیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے، تو آپ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ حضرت طالوت بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے، مگر آپ بہت ہی غریب اور مفلس تھے۔ پس بنی اسرائیل کو ایسا اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں، لہٰذا کیوں کر اور کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں ان کے متعلق ارشاد فرمایا، اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی عطا نہیں کی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو تو۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف ملک کی انتظام کو سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔ ناظرین، جب حضرت طالوت اللہ رب العزت کے حکم سے بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جس کا نام جالوت تھا اس سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قداور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 رطل تھا۔ ناظرین، جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکی تھیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کروں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ ناظرین، یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا اور غریب اور مفلس تھے۔ یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پتھر نے بول کر کہا اے داؤد مجھے اٹھا لے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے پکارا اے داؤد مجھے اٹھا لے میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا اے داؤد مجھے اٹھا لے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا لیا اور اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پتھروں سے جالوت پر حملہ کیا اور تینوں پتھر جالوت کے سر پر لگے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، روایات کے مطابق وہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو لگے اور وہ سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے حضرت طالوت کے قدموں میں لائے۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے کے بعد
بعد اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح حاصل ہوئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حق تعالی نے حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ ناظرین، آپ سے پہلے نبوت اور سلطنت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملے تھے۔ آپ کائنات میں پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند جلیل القدر نبی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا، اور حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو وسیع بادشاہت اور بہت زیادہ اختیارات عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت معجزات سے بھرپور ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہماری تفصیلی ویڈیو موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ ناظرین، حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام کو سمندر میں کیوں پھینکا گیا تھا اور آپ مچھلی کے پیٹ میں کیسے پہنچے؟ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن گزارے اور آپ کو اللہ رب العزت نے کیسے وہاں محفوظ اور زندہ و سلامت رکھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہوگا، اور ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ رب العزت کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے حالات زندگی اور واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کے نبی حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام کا ذکر بار بار آیا ہے۔ سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صافات اور سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام ملک عراق کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے، جس شہر کی طرف آپ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس کی آبادی تقریباً 1 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ علیہ السلام بھی لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتے اور اچھائیوں کی ہدایت کرتے۔ اس بات سے آپ علیہ السلام کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ آخرکار قوم کی بار بار مخالفت سے تنگ آ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ رب العزت کا عذاب تم پر آ کر رہے گا، اور یہ کہہ کر بستی سے باہر نکل گئے اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ ناظرین، ان کے جانے کے بعد بستی والوں نے مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام عذاب کی پیشن گوئی کر کے چلے گئے ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے اس معاملے میں غور کیا جائے۔ ان کے مشورے میں یہ طے ہوا کہ اگر جمعرات کو اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے تو سمجھ لینا کہ صبح ہم پر یقیناً عذاب آئے گا۔ ناظرین، انہوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام رات کو بستی سے باہر نکل گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں، مگر جب ان کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے۔ بستی سے باہر ایک میدان میں نکل آئے، عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے، اور ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آو بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان سے عذاب ہٹا دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، مگر عذاب الہی نازل نہ ہوا۔ قوم کے توبہ و استغفار کا ان کو علم نہ تھا، اس لیے ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب اگر میں بستی میں گیا تو وہ مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیں گے، کیونکہ ان بستی والوں کا قانون یہی تھا کہ جھوٹے آدمی کو قتل کر دیتے تھے۔ اس بنا پر حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور شہر سے باہر نکل کھڑے ہوئے۔
ہوئے اور چلتے چلے گئے یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی جانے کے لیے تیار تھی، اس پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ جب کشتی سمندر میں پہنچی تو رک گئی۔ کشتی چلانے والے نے کہا کہ اس کشتی میں ایک غلام بیٹھا ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ غلام اترے گا نہیں کشتی نہیں چلے گی۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں، مجھے سمندر میں ڈال دو۔ اور یہ اس وجہ سے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت کرنے سے پہلے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا، خود ہی ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ناظرین، یہ کام اگرچہ جائز تھا مگر انبیاء کے شایان نشان نہیں تھا۔ کشتی والے چونکہ آپ علیہ السلام کو جانتے تھے اس لیے آپ علیہ السلام کو پانی میں ڈالنے پر تیار نہ ہوئے اور کرا ڈالنے کا فیصلہ ہوا۔ کئی مرتبہ کرا ڈالا گیا، ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لوگوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی بہت دیر سے منہ کھولے کھڑی تھی، اس نے اللہ کے حکم سے آپ کو پورا نگل لیا، مگر حضرت یونس علیہ السلام برابر اللہ رب العزت کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہے۔ اگر آپ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مگر اللہ بے حد مہربان اور نہایت الرحم کرنے والا ہے۔ وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے اور ہر پناہ چاہنے والے کو پناہ بخشتا ہے۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی معلوم کیے بغیر بستی چھوڑ آنے پر شرمندہ تھے۔ آپ پانی اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں ہی پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا قبول کی اور غم سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا جو ان پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ ناظرین، بعض روایات کے مطابق ایک بکری یا بھیڑ کا انتظام بھی اللہ رب العزت نے کیا جو آپ کو آ کر دودھ پلاتی تھی۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو کر دوبارہ اپنی قوم کے پاس آئے تو وہ ان کے انتظار میں تھے۔ چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کے آثار دیکھ لیے تھے اس لیے سب کے سب ایمان لے آئے اور صدیوں تک امن و چین سے زندگی گزارتے رہے۔ اس طرح اللہ رب العزت کا وعدہ پورا ہوا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو میں خوب رزق دوں گا اور برکتیں عطا کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے وہ تمام عذاب اور تکلیف دور ہو گئی جو حضرت یونس علیہ السلام کی بد دعا اور ناراضگی کی وجہ سے ان پر مسلط ہو گئی تھی۔ ناظرین، کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں کتنی مدت رہے، چند گھنٹے یا چند دن یا چند ہفتے۔ بعض روایات میں 9 گھنٹے، بعض میں 3 دن اور بعض میں اس سے زیادہ، یہاں تک کہ 40 دن تک کی مدت بیان کی گئی ہے، مگر ان اقوال کا کوئی یقینی ثبوت موجود نہیں ہے۔ صرف تفسیر علی ابن ابراہیم میں امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک حدیث میں حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں توقف 9 گھنٹے بیان ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی مدت 1 گھنٹہ بھی بیان کی ہے، مگر جو کچھ بھی ہو بلا شک و شبہ یہ توقف ایک غیر معمولی امر تھا۔ انسان ایسے ماحول میں چند منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں کئی ماہ تک زندہ رہتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کے تنفس کی مشینری نے اپنا کام کرنا شروع ہی نہیں کیا ہوتا، وہ ضروری آکسیجن صرف اپنی ماں کے خون کے راستے حاصل کرتا ہے، اور اس بنا پر حضرت یونس علیہ السلام کا ماجرا بلا شبہ ایک اعجاز ہے، اور یہ پہلا اعجاز نہیں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہو۔ جو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے معلوم ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہی وہی خدا ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ کے درمیان صحیح اور سالم رکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا کے وسط میں خشک راستے بنا کر غرق ہونے سے بچایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو ایک سادہ اور عام کشتی کے ذریعے اس عظیم اور وسیع طوفان سے نجات بخشی اور صحیح و سالم زمین پر اتارا۔ وہی خدا ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے مخصوص بندوں میں سے ایک بندے کو ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں صحیح و سالم اور اپنی قدرت سے تندرست و توانا رکھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔